اگلا سوال بحرین سے مسز وردہ صاحبہ نے کیا. انہوں نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس میں 3 کلر ہیں: پلین ریڈ کلر، اورنج کلر اور سفرون کلر. یعنی اور یہ ذکر کیا کہ آپ علیہ السلام نے ان 3 طرح کے کپڑے مردوں کے لیے پہننے سے منع فرمایا ہے. تو کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اس بارے میں جو کچھ احادیث ہیں مختلف، ان سب کے مجموعہ سے جو بات ثابت ہوتی ہے، اور جس کو احسن الفتاویٰ میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ عصفر ایک بوٹی ہے زرد رنگ کی، اور زعفران ہے. تو عصفر اور زعفران میں رنگا ہوا کپڑا پہننا تو مکروہ ہے. اس میں بھی بعض نے مکروہ تنزیہی قرار دیا، بعض نے مکروہ تحریمی قرار دیا. لیکن اگر کوئی زعفران یا عصفر جیسا رنگ ہو لیکن عصفر اور زعفران کے رنگ میں رنگا ہوا نہ ہو تو اس کی اجازت ہے. اب اس میں کیا حکمت ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان رنگوں میں کوئی ایسے مضر اثرات ہوں جس کے پہننے سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہو. اور ایک اصولی بات تو یہ ہے کہ عصفر اور زعفران کے رنگ میں رنگا ہوا کپڑا ممنوع ہے، لیکن زرد رنگ کا یا بالکل سرخ رنگ کا نہ ہو، دوسرے کسی رنگ کی آمیزش ہو تو وہ پہننا جائز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ابو داؤد میں، بخاری میں، مسلم میں، ابن ماجہ، نسائی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کیا نام ہے ابن عمر رضی اللہ، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی داڑھی کو زرد رنگ لگا رہے تھے. تو کسی نے پوچھا اب یہ زرد رنگ کیوں لگاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں کو زرد رنگ کرتے ہوئے دیکھا. وہ اپنے سارے کپڑوں کو زرد رنگ میں رنگتے تھے، حتیٰ کہ امامہ کو بھی زرد رنگ میں رکھتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ فی نفسی ہی زرد رنگ استعمال کرنا ممنوع نہیں ہے. بس وہی بات ہے کہ عصفر اور زعفران کے رنگ میں رنگا ہوا نہ ہو. ایک اصولی بات تو یہ ہو گئی. دوسری اصولی بات یہ ہے کہ کسی علاقے میں زرد رنگ کا لباس یا سرخ کے قریب رنگ وہ عورتوں کے ساتھ خاص سمجھا جاتا ہو تو اس علاقے میں پھر وہ لباس پہننا عورتوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ممنوع ہو. www.darsequran.com